बच्चों की चीखें, जले हुए जिस्म, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, यह है गजा की सच्चाई, जहां बम बेचे जा रहे हैं जैसे चॉकलेट और इंसान मर रहे हैं जैसे मक्खियां। एक बच्ची की चीख, एक बाप की लाश और एक मां की आंख से जमी राख, ये सब कुछ खरीदा गया, बेचा गया और दुनिया खामोश रही। आज हम बात करेंगे उस खूनी कारोबार की जिसमें मौत बिकती है मुनाफे के साथ। कौन है जो इन बमों के पर बनाता है? कौन है जो जलते जिस्मों को मार्केटिंग में बदल देता है? और क्यों खामोश हैं वो ऐवान जो इंसानी हकूक के दावेदार बनते हैं? ये वीलॉग है सिर्फ खबरों का नहीं, ये एक सवाल है, एक सदा, एक धमाका जो दुनिया के मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ेगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपका फ़र्ज़ है। यूरोप की सबसे बड़ी मिसाइल साज कंपनी MBDA के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि उसने वो कलीदी पुर्जे तैयार किए जो ऐसे बमों में इस्तेमाल हुए जिन्हें इसराइल ने गजा पर हमलों में इस्तेमाल किया। इन हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी बच्चे और आम शहरी शहीद हुए। बरतानवी अखबार गार्डियन, फ्रांसीसी तहकीकाती इदारे डिस्कोज और डच प्लेटफॉर्म फॉलो द मनी की मुश्तरका तहकीकात के मुताबिक MBDA की अमरीकी शाख MBDA इनकॉर्पोरेट रियासत अलाबामा में एक फैक्ट्री चलाती है जहां BU-39 बमों के लिए विंग सिस्टम तैयार किए जाते हैं। ये बम बोइंग कंपनी तैयार करती है और इसके पुर्जे और इसकी परवाज के दौरान खुलकर बम को हदफ तक रहनुमाई फराहम करते हैं। तहकीकात के मुताबिक MBDA इनकॉर्पोरेट की आमदन पहले MBDA UK और MBDA ग्रुप फ्रांस को मुंतकिल होती है। 2030 में कंपनी ने अपने 3 बड़े शेयर होल्डर्स BAE सिस्टम्स, बरतानिया, एयरबस फ्रांस और लियोनार्डो इटली को मजमूई तौर पर 350 मिलियन पाउंड के मुनाफे की तकसीम की। GBU-39 बम जो निस्बतन हल्के होते हैं, इसराइली फजाइया ने बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए, खासतौर पर स्कूलों, खैमों के कैंपों और पनागाहों पर। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल इन हमलों को मुमकिना जंगी जराइम करार दिया है। 26 मई की रात गजा के तारीखी इलाके में कायम फहमी अल जरजावी स्कूल पर किए गए हमले में 36 अफराद शहीद हुए, जिनमें आधे बच्चे थे। 5 साला हुनैन अल-वादी जिंदा बच गई, मगर जिस्म पर शदीद झुलसने के जख्म और गहरे नफ्सियाती सदमात के साथ उनके वालिदैन और बहन हमले में जान से गए। हुनैन के मामू अहमद अल-वादी ने बताया कि वो कहती हैं कि उसे जलते हुए डर लगता है कहीं किसी लाश पर कदम न पड़ जाए। सितंबर में बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी ने कुछ असलहा बरामदी लाइसेंस मुअत्तल किए, मगर ये पाबंदियां सिर्फ बरतानिया से बरामद होने वाले हथियारों पर लागू हैं। MBDA की अमरीकी शाख इन पाबंदियों से मुस्तस्ना है और अब भी बोइंग को बमों के पर फराहम कर रही है। रिसर्च में बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद अमेरिका ने इसराइल को फौजी इमदाद के तहत 4800 GBU-39 बम फराहम किए। सिर्फ 2024 के अवाइल में 2166 बमों की तरसील की गई, जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि गजा का 70% हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से मई 2024 के दरमियान 24 ऐसे फजाई हमले हुए जिनमें GBU-39 बम इस्तेमाल हुए। इन हमलों में कम से कम 500 शहरी शहीद हुए, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल थे। आलमी इंसानी कवानीन के तहत स्कूलों, इबादत गाहों और पनागाहों पर हमले ममनू हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इन हमलों में कोई पेशगी अलर्ट नहीं दिया गया। इसराइल ने दावा किया कि वो सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रहा है, लेकिन आज़ाद ज़राए और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दावे पर सवालात उठाए हैं। MBDA के पुर्जे हज़ारों जानों के ज़िया का सबब बने, लेकिन कंपनी की पोजीशन यह है कि वो तमाम मकामी और इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक काम करती है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि क्या वो अपनी अमेरिकी शाख को बेचने या इसराइल को पुर्जों की फराहमी रोकने पर गौर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हाथों जारी नस्ल कुशी का तसलसल इसलिए है कि यह मुनाफा बख्श कारोबार है। इंसानी हकूक के कारकुनान का मुतालबा है कि बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक न सिर्फ असलहे की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें, बल्कि ऐसी कंपनियों पर इक्तसादी पाबंदियां भी लगाएं जो जंग से फ़ायदा उठा रही हैं। इसराइली हथियार साज कंपनी गजा में जारी कत्लेआम में अपने ड्रोन के इस्तेमाल की वीडियो को बतौर इश्तिहार चलाने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हथियार साज कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने गजा के एक बाजार में निहत्ते फ़लस्तीनी को निशाना बनाए जाने की वीडियो को अपने ड्रोन की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया है। राफेल कंपनी के एक्स अकाउंट पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली स्पाइक फायरफ्लाई ड्रोन शुमाली गजा में एक फ़लस्तीनी का पीछा करने लगता है। शहरी ड्रोन से बचने के लिए भागता है, लेकिन ड्रोन उसके करीब जाकर धमाके से फट जाता है। स्पाइक फायरफ्लाई एक जदीद लोटरिंग मेमोनेशन खुदकार खुदकुश ड्रोन है जो फजा में मंडलाता रहता है और टारगेट की निशानदेही होने के बाद उसके करीब जाकर फट जाता है।
یہ رافیل کے تیار کردہ سپائک میزائل سسٹمز کا حصہ ہے جسے درجنوں ممالک کو برآمد کیا جا چکا ہے۔ رافیل کمپنی اسرائیلی حکومت کی زیر ملکیت ہے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو فروخت کر چکی ہے۔ اسرائیل اور اس کی اسلحہ ساز کمپنیاں اپنے ہتھیاروں کو غزہ میں جاری قتل عام میں استعمال ہونے کے باعث جنگ میں آزمودہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت نہ تھم سکی اور قابض فوج نے مختلف علاقوں پر حملے کر کے صبح سے اب تک مزید 98 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں شہید 38 افراد امداد کے انتظار میں قطاروں میں کھڑے تھے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے آج تازہ حملوں میں کم از کم 98 فلسطینی شہید ہوئے اور 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 57,800 سے تجاوز کر گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,38,095 تک پہنچ گئی۔ ادھر غزہ میں انسانی امداد کی شدید قلت برقرار ہے اور فلسطینی حکام نے خبردار کیا کہ علاقے میں جاری محاصرے اور انسانی امداد کی شدید قلت کے باعث تقریباً 6,50,000 بچے قحط اور غذائی قلت کے سنگین خطرے سے دوچار ہیں۔ فلسطینی حکام نے اس معاملے پر عالمی برادری کی خاموشی کو شرمناک قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی انروا کی تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ کا 86.1% علاقہ اسرائیلی فوجی زون یا جبری انخلا کے احکامات کی زد میں آ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 سے 8 جولائی کے درمیان اسرائیلی فوج نے متعدد بار جبری انخلا کے احکامات دیے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مارچ کے وسط میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزی کے بعد اب تک 7,25,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے مشرقی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملے کا دعویٰ کیا ہے اور القسام برگیڈز کے مطابق انہوں نے اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی مظالم پر نئے سروے میں اسرائیلی عوام نے اپنے رائے کا اظہار کر دیا اور قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ کی طرف سے کیے گئے حالیہ سروے کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ سروے میں اسرائیلی عوام کی 44% اکثریت نے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، جبکہ 42% نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ اہداف کے حصول کی طرف لے جائے گی۔ 11% اسرائیلی شہریوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کیا۔ نیوز آؤٹ لیٹ نے سروے رپورٹ میں بتایا کہ موجودہ مخلوط حکومت کی حمایت کرنے والوں میں سے 73% کا خیال ہے کہ فوج اپنے اہداف حاصل کر لے گی، جبکہ 70% اپوزیشن کے حامی اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ 47% نے کہا کہ اسرائیل کو شام میں فوجی مداخلت کرنی چاہیے تاکہ ڈروز کی آبادی کو نشانہ اور نقصان نہ پہنچے، لیکن 27% نے مخالفت کی، جبکہ 25% نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کوئی رائے نہیں رکھتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں مجوزہ 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اگر اسرائیل کی شرائط اس مدت میں پوری نہ ہوئیں تو ان پر فوجی طاقت سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے حماس کی جانب سے ہتھیار ڈالنا، غزہ پر حکمرانی سے دستبرداری اور فوجی صلاحیت کا خاتمہ بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اگر 60 دن کی جنگ بندی کے دوران ہماری شرائط پوری نہ ہوئیں تو ہم طاقت کے ذریعے انہیں پورا کرائیں گے۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات قطر میں اتوار سے جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں امریکہ، قطر اور مصر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں جنگ بندی ڈیل اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف آج بڑا احتجاج ہوا اور تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا، یرغمالیوں کو واپس لاؤ کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو سے حماس کے ساتھ معاہدے کرنے اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کرانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے اپنی حکومت کے اتحادی بن گوئر اور بیزلیل سماٹرچ کو طلب کر لیا ہے اور ادھر برطانیہ کے درجنوں ارکان پارلیمنٹ نے حکومت سے فلسطینی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے تقریباً 60 ارکان پارلیمنٹ نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کو جبری طور پر جنوبی علاقے رفح کے ایک کیمپ میں منتقل کرنے کے منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ارکان پارلیمنٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، بصورت دیگر 2 ریاستی حل کے لیے اس کی حمایت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ انہوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کی امداد جاری رکھنے پر بھی زور دیا تاکہ فلسطینیوں تک انسانی امداد اور دیگر ضروری سہولیات پہنچتی رہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی شدید قلت برقرار ہے اور اس حوالے سے فلسطینی حکام نے خبردار کیا ہے کہ علاقے میں جاری محاصرے اور انسانی امداد کی شدید قلت کے باعث تقریباً 6,50,000 بچے قحط اور غذائی قلت کے سنگین خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں اور بچوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف بول پڑے۔ عثمان خواجہ تواتر کے ساتھ بچوں پر ہونے والے
ظلم پر آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ حال ہی میں عثمان خواجہ نے اپنے انسٹاگرام پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے زخمی ہونے والے فلسطینی بچوں کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور کرکٹر نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ یہ دیکھنا مشکل ہے، ایسے جینے کا تصور کریں، اس بربریت اور ظلم کو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یونیسیف نے اسے بچوں کے لیے قبرستان قرار دیا ہے۔ عثمان خواجہ نے مزید لکھا کہ 2 سال ہو گئے، اب بھی بچے مارے جا رہے ہیں، انسانوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، ابتدائی طبی امداد کے مراکز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلوی کرکٹر نے کہا کہ میں اس حوالے سے بولتا رہوں گا، اگر ہمارے لیے یہ سب کچھ معمول بن گیا ہے تو حقیقت میں ہم ختم ہو چکے ہیں۔ آواز اٹھانا مت بند کریں، ہمیشہ انسانیت، برابری اور ایک بہتر کل کے لیے کھڑے ہوں۔ ناظرین، جب 5 سالہ بچی حنین کہتی ہے کہ اسے زمین پر چلنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ لاش پر پاؤں نہ آ جائے، تو سمجھ لیں انسانیت مر چکی ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے، اور لوگ اس ظلم پر جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی شریک جرم ہیں۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔